وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک آج کا سبق ہے، اور درس کا نمبر ہے 1452. آج کا موضوع: کیا ہم نے دین اسلام کو کھیل تماشا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 37. خلق الانسان من عجل. انسان جلد باز بنایا گیا ہے. سوریکم آیاتی، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاتا ہوں. فلا تستعجلون، جلدی مت کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ ناشکرے لوگ جان لیں، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ النَّارِ، کہ وہ اپنی منہ اور پیٹوں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے. وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ ان پر ناگہاں آئے گی، اچانک آئے گی. فتبہتہم، تو وہ ان کے ہوش کھو دے گی. ولا یستطیعون ردہا، پھر وہ اسے نہ ٹال سکیں گے. ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے. یعنی انسان جلد باز ہے. دیکھیں، اس کی جلد بازی تو سمجھ میں آتی ہے، ہماری جلد بازی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور ہماری اور بھی کمزوریاں ہیں. لیکن ان میں سے ایک یعنی جو کمزوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی جلد باز ہیں، جلدی کرتے ہیں. اور یہی جلدی کی وجہ سے عموماً آخرت کا فائدہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. جلدی جو فائدہ ہے، جو نزدیکی فائدہ ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں. دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا نزدیک ہے، دنا سے ہے. دنا مطلب نزدیک، دنیا
یعنی یہ نزدیک ہے، یہ نزدیکی فائدہ ہے، اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ دیکھیں انسان اگر اپنی عقل سے کام نہ لے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا نا کہ افلا تعقلون، سورت کے آغاز میں، کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیں انسان میں جہاں بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن اگر یہ عقل سے کام لے تو پھر اس کو ایک راستہ نظر آ جاتا ہے، یعنی طریقہ کار نظر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، قرآن عقل سے ثابت ہے، پھر ہماری منزل دنیا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں عقل سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا سے جب انسان جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، یعنی جو حاصل دنیا ہے یہ اپنے ساتھ نہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ جو ہے سارا تخت و تاج چھوڑ کے قبر میں لیٹ جاتے ہیں، یا ان کو لٹا دیا جاتا ہے مجبوراً۔ تو انسان حاصل دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا، یا آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، یا آپ سے چلا جاتا ہے، یا آپ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے عقل میں، ہماری سمجھ میں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں وہ کچھ بھی یعنی حاصل دنیا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ عقل ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا، نفس ہمارا جو ہے نا نفس امارہ، اس سے پوچھا کہ بھئی، اللہ نے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں۔ اور جب عقل سے پوچھا، عقل کو پیدا کیا، عقل سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا اے اللہ آپ میرے خالق ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، مخلوق ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِکَ آخُذُ وَبِکَ أُعْطِی، تمہارا جواب صحیح ہے، تمہارے ذریعے ہی میں کسی کی پکڑ کروں گا اور تمہارے ذریعے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس وقت آج کا انسان بلکہ مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے یہ عقل کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم عقل سے کام بھی نہیں لے رہے، اندھا دھند زندگی گزار رہے۔ دوسری بات یعنی تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ظاہری فائدے کو قبول کر کے جو دائمی فائدہ ہے، جو آخرت کا فائدہ ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو ہم نے قربان کر دیا، یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ ہم دنیا میں بھی کوئی ایسا یعنی کچھ زیادہ فائدے کے لیے کچھ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے اور ایک راج اور مزدور لگے ہوئے ہیں سخت کڑکتی دھوپ میں اور کام کر رہے ہیں راج اور مزدور، تو 8 گھنٹے کا یہ مطلب وہ ہے نہ ان کے لیے کوئی پنکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دیواروں پہ جو کام کرتے ہیں تو وہ تو یا جو مسالہ بناتے ہیں، ریت وغیرہ سیمنٹ ملاتے ہیں، تو کوئی پنکھا اے سی تو نہیں ہوتا، وہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم یعنی ڈیلی ویجز ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں دیہاڑی پھر نہیں ملے گی، تو وہ 8 گھنٹے تک کڑکتی دھوپ میں کام کرتے رہتے ہیں۔ مطلب جو فائدہ انہوں نے ملنا ہے تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، یہ عقل بھی گوارا کرتی ہے، اور عام طور پہ یہ ہم سب کا ایسا رویہ ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں سے مسافر جاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، سال 2 سال 3 سال، بعض اوقات 10 سال ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں کام کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو کچھ مل رہا ہے اور کچھ فائدہ ان کو مل رہا ہے، تبھی وہ قربانی دے رہے ہیں، اپنے گھر بار بیوی بچوں سے جدائی کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک عام اصول ہے ہمارا، ہم قربانی دیتے ہیں اور فائدے کے لیے ہم اپنا وقت قربان کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب ہم عقل سے کرتے ہیں،
میں آپ کو یہی اجل کی بات کہہ رہا ہوں کہ ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ انسانی زندگی کا اختتام موت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری حقیقی زندگی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہم نے زندگی گزاری۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ موت کے بعد کی زندگی پر ہمارا یقین نہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے اور ظاہر کے لیے یہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اب دیکھیں شان نزول کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ مکی صورت ہے اور مکے کے لوگوں نے، رؤسائے مکہ نے، عام لوگوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا، اگرچہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، ان کی بات سچی ہے، لیکن وہ جو فوری مفادات تھے ان کو اس میں اپنا نقصان نظر آیا، اپنی حیثیت کا نقصان نظر آیا اور اپنی وجاہت کا اور اپنے معاملات کا۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا، قرآن میں ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ من الارض ہے یا اردنا ہے، کہ اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیروی کریں ہدایت میں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، یعنی ہمیں اچک لیا جائے گا، یعنی ان کو ظاہر کا نقصان نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے دائمی فائدے پر ظاہری نقصان سے بچنے کے لیے، اگرچہ وہ ظاہری نقصان تھا بھی نہیں، لیکن انہوں نے بچنے کے لیے دائمی فائدہ جو ہے نظر انداز کر دیا مکی کے لوگوں نے۔ آج ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں اپنے لیے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون، یہ آیت ناشکروں کے بارے میں ہے، اور میں تو بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ کفرو کا لفظ جو ہے یہ خاص کسی خاص یعنی کوئی خاص شکل و شباہت والے نہیں ہیں یہ لوگ۔ کفرو کا مطلب یہ ہے کہ ناشکری، جو بھی ناشکرا ہے وہ کفر کر رہا ہے۔ کفرو کا مطلب یعنی حق کو اگر آپ چھپا رہے ہیں تو آپ یعنی کفر کر رہے ہیں، اگر آپ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں تو آپ کا رویہ جو ہے ناشکرا ہوگا۔ کفرو کا مطلب انکار، حق سے انکار۔ اب یہاں زیادہ قریب تر معنی تو یہی ہے کہ نبی جو تعلیم لے کے آئے ہیں اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے اس کو قبول کرنے سے، تو یہ تو آج تمام مسلمانوں کا یہ شیوہ بن چکا ہے کہ نبی کی تعلیمات کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں اہمیت جو ہے ہماری اپنی مرضی کی ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم اخروی مفادات پر دنیاوی مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کو مقدم نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہماری نظر میں ہماری رائے جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ہمارے اپنے فیصلے، میری رائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، تو اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، ناشکری، حق سے انکار اور دنیا کو ترجیح دے کر آپ اس کے جو اثرات ہیں اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہر ناشکرا، ہر کافر، ہر ناشکرا، ہر نافرمان جہنم میں جائے گا۔ ذالک بانہم کفروا بآیاتی واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ یہ جہنم کیوں؟ کہ انہوں نے انکار کیا حق کو قبول کرنے سے، اور واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور انہوں نے میرے احکامات اور میرے رسول کی دعوت کو نشانہ مذاق سمجھ لیا۔ کس نے؟ آج کے مسلمان نے۔
دیکھیں، نتائج سے ہم بچ نہیں سکتے، جو بھی ہم اچھے یا برے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور نتائج سے ہم نہیں بچ سکتے. یہ بات ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے، روزی جزا پر یا اعمال کے نتائج پر. ہم تو بس فوری معاملات کو دیکھتے ہیں. بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، فوجی بنانا ہے، یہ بنانا ہے تاکہ میری ارننگ شروع ہو جائے. عام طور پہ آپ دیکھیں، نرینہ اولاد خاص طور پہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں کہ یہ جرنل بن جائے گا، ڈاکٹر، سرجن بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، اور کچھ بھی بن جائے گا، میرا بڑھاپے کا یہ سہارا ہے. آپ فوری فائدہ دیکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا جو ہے یہ آگ ہے. یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، آیت نمبر 39، تو اس میں تو یہی ہے کہ آپ کو انکار کے نتائج، حق سے انکار کا نتیجہ جو ہے وہ جنت نہیں ہے کم از کم، اور جنت نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ ہے، اور وہ دوزخ ہے، اور وہ آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، جس پر ہمارا یقین نہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے. ظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے میرے پاس، میرے بیوی، بچے، شوہر، میرا مکان، میرے پیسے، میرے ایسٹس، بس ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہے، اور اسی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر. ہر ایک شخص ہم میں سے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے. ہماری کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ آخرت کے منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون بل تأتیہم بغتۃ. تو دیکھیں، اعمال کے نتائج سے ہم بچ نہیں سکتے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا مکمل طور پہ موت کے بعد جو زندگی ہوگی اس میں ملے گی، جس کو قرآن میں یوم القیامت کہا ہے، یوم الجزا، یوم الدین. تو ہمارا تو اس پر یقین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں، دنیا ہماری ترجیح ہے. آپ یہ بھی بات نوٹ کریں کہ ہماری دنیا کے مفادات ہماری ترجیحات ہیں. اکثر ہم آخرت کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ آخرت تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں، یقین ہوتا ہمارا آخرت پر تو ہماری زندگی آج ایسی نہیں ہوتی جیسا کہ آج گزر رہی ہے. تمام، میں مسلم امت کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا. ہم سب لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. کسی ایک مسلمان برائے نام مسلمان مملکت میں قرآن قانون نہیں ہے، قانون کو نہیں مانا جاتا قرآن کی حیثیت سے. آپ دیکھ لیں، آپ نے پاکستان میں اپنے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا، فیصلے نہیں ہوں گے، لیکن سود کی لعنت جاری اور ساری ہے. یہ قانوناً سود کی آپ نے جاری کیا بھائی. تو کہنے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، کرنے کی باتیں الگ ہوتی ہیں. ہم برائے نام مسلمان ہیں. ہم سے نعرے لگوا لیں اور بینک جلوا لیں، سڑکیں بند کروا لیں، قتل مقاتلہ کر لیں، آگ لگا دیں، بس یہ ہمارے کام ہیں. آپ دیکھ لیں، دین کے نام پہ یہی ہوتا ہے. میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا. جو دینی لوگ ہیں، بعض
جو نام نہاد دینی لوگ ہیں وہ مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں اور ان کا خون بہانا جائز سمجھتے ہیں، مسلمان کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہرحال ہم اس میں ہیں، زندہ ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ آیت نمبر 39 کو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ ایک فیصلہ کریں اپنے متعلق کہ آپ کہیں ناشکرے تو نہیں ہیں، یا تو آپ ناشکرے ہیں یا نہیں ہیں، یا تو آپ فرما بردار ہیں یا نافرمانی آپ کا شیوا ہے، یا تو اللہ کا حق بندگی آپ اپنے عمل سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا تو اللہ کے رسول کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا ہے یا آپ نے نہیں قبول کیا۔ دیکھیں، حقیقت کو اگر آپ سچ کو اگر آپ سچ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ پر یقین کرتے ہیں۔ ہمارے آج تمام دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ہمارے دعوے کیا ہیں؟ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں دین اسلام کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں، میں جنت کو مانتا ہوں، میں دوزخ کو مانتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں مانتے سوائے ظاہر کے، ہم کچھ بھی نہیں مانتے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، ہمارا مبلغ علم صرف دنیا ہے۔ وفریحوا بالحیات الدنیا، ان کی خوشی جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، دنیا پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کے فکریں اور آپ کی توقعات اور آپ کے مستقبل کے جو منصوبے ہیں، یہ سارے کے سارے کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہر کے گرد ہم گھوم رہے ہیں بس، اور کچھ ہمیں نہ سمجھ ہے نہ سوچ ہے، نہ ہم سوچنا اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری کہانی تو بس یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انکار والی زندگی ہے ہماری زندگی، یہ اقرار والی زندگی نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جینا یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی معاشرے میں قرآن نافذ ہو جائے، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے اور اللہ کی حکومت ہو، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں۔ اس وقت 2021 جولائی کا مہینہ ہے اور آج 18 تاریخ ہے۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ پوری قوم تیار نہیں ہے، نہ فوج، نہ عدلیہ، نہ انتظامیہ، نہ صحافی جو میڈیا ہے۔ جو 3-4 ستون ہیں آپ کہتے ہیں نا، تو ان میں سے کوئی بھی، نہ اپوزیشن نہ اقتدار، کوئی بھی جو ہے یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بری، یعنی ایک بہت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ نقصان دہ صورتحال ہے۔ اور اس کا دیکھیں، آگ تو ہمارا مقدر ہے ہی، لیکن جب آگ کے سامنے ہم لائے جائیں گے تو آپ آگ کو اپنے منہ سے اور پیٹوں سے ہٹا نہیں سکیں گے، اور کوئی بھی آپ کی امداد نہیں کرے گا۔ امداد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر اللہ کے حکم سے جو بھی شفاعت کرے، لیکن ہماری نہ شفاعت ہوگی نہ بخشش ہوگی۔ ہمارا رویہ ایسا ہے، بیعت، شفاعت اور بخشش جو ہے یہ مسلمان گناہگاروں کے لیے ہے، مومن گناہگاروں کے لیے ہے۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے۔ ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، بس وہ
جیے جا رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی پر تو ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے بالکل۔ باقی آپ دیکھ لیں، سوچ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تأتیہم بغتۃ فلا یستطیعون ردھا، یہ قیامت آئے گی اچانک۔ دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، موت آئے گی، وہ اچانک آئے گی، کیونکہ موت کی تیاری میں تو ہم ہیں نہیں، اور بہت سے معاملات سمیٹتے سمیٹتے ہم موت کا نوالا بن جاتے ہیں۔ موت جب بھی آتی ہے وہ اچانک آتی ہے، کیونکہ آپ تیار نہیں ہوتے۔ مومن تو ہر وقت تیاری میں رہتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مت مرو لیکن ایمان کی حالت میں۔ تو ہم تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بل تأتیہم بغتۃ، یہ آپ پر اچانک آئے گی، پھر آپ اسے واپس نہیں لوٹا سکتے اور نہ آپ کو مہلت دی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی کٹھن صورتحال ہے، اس کا ہم شکار ہونے والے ہیں سامنے کرام۔ یہ ٹھیک ہے، یہ آیات اس وقت کے مشرکوں کے لیے تھی، لیکن کیا کیجئے کہ مشرکانہ رویہ ہم اپنا چکے ہیں پوری طرح۔ اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ دین اسلام، اس کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے یہ 2021 کے مسلمانوں کے لیے ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ دیکھیں کھیل تماشا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ دین کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک بچہ ہے، بچہ تو اس کے سامنے اگر کوئی کارآمد چیز سامنے آ جائے جس کی شکل بظاہر کوئی یعنی وہ اسے کھلونا سمجھے، تو اسے وہ کیا کہے گا؟ اب اس کا ذہن تو اتنا ہے نہیں بچے کا، اور اس میں کچھ وہ ہے اور کچھ ایسے بٹن وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو اب وہ اسے کھیلے گا، کھیل بنا لے گا اس سے۔ ہوتا ہے نا، مطلب ایک یعنی 3 سال کا بچہ ہے مثال کے طور پہ، جو چل پھر سکتا ہے اور وہ مطلب کھیلنے کا کام ہے، اسے اگر کوئی خاتون خانہ اپنا ایک قیمتی لاکٹ دے دے جو جڑاؤ ہے، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں اس میں، مثال کے طور پہ خواتین تو بڑے پسند ہوتے ہیں نا ڈائمنڈ کے، اور یہ وہ ڈائمنڈ جولی، تو وہ بچے کو آپ دیں گی وہ ہار؟ نہیں، وہ تو اس سے کھیلے گا، قیمتی چیز ہے، اور اس کی مالیت مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے خواتین، تو 50 لاکھ روپے، تو وہ 3 سال کے بچے کو کھیلنے کے لیے آپ دیں گی؟ آپ کا اپنا بچہ ہے اور وہ کچھ کھلونا مانگ رہا ہے، اپنے یعنی لگ یوں رہا ہے کہ اسے کھیلنے کے لیے، تو کیا آپ الماری سے وہ 50 لاکھ کا لاکٹ اسے دے دیں گی کہ بھئی لو اس میں مشغول ہو جاؤ؟ وہ تو اس کو کھیل سمجھ کے اس سے کھلواڑ کرے گا۔ اسی طرح دین، جو قیمتی دین ہے، جو قیمتی دین اسلام ہے، قرآن ہے، نبی کا اسوہ حسنہ ہے، اس سے ہم نے کھلواڑ بنا لیا ہے۔ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے قرآن پاک جو ہے، یہ تو آپ کو جنت تک لے جانے کے لیے اس میں پروگرام ہے، لیکن آپ نے بس اس کو حفظ کر لیا اور اس کی تلاوت آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلاوت نہ کریں، لیکن آپ نے تو بس تلاوت تک محدود کر دیا تلاوت کی، اور بس یہ آپ کا روزانہ کا معمول ہے کہ 1 سپارہ آپ بڑے شوق سے اپنی محفل میں تو 1 سپارہ پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہماری ذہنیت ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، پھر آپ کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے اور وہ موت جس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، زندگی کے کسی بھی دور میں آپ جا سکتے ہیں۔ میں اس وقت 65 سال ہے، میرے بہت سے ساتھی چلے گئے، زندگی کی بازی ہار گئے، موت کے منہ میں چلے گئے،
مجھ سے پہلے چلے گئے. میں میٹرک میں تھا, ہمارا ایک کلاس فیلو چلا گیا میٹرک میں. اب کیا عمر تھی اس کی, اور بہت سے لوگ, اب 65 سال تو بس مطلب پوری عمر ہے نا, لیکن اب لوگ 80 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن موت کے لیے تیاری ان کی, ہوش ہی نہیں ہوتا, سارا ہوش پیسہ پیسہ. ایسے بڑے بوڑھوں کو میں دیکھتا ہوں پیسے کی رٹ لگائی ہوئی, پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے. کوئی حد ہے آپ کے لالچ کی اور آپ کے حرص کی اور حرص دنیا کی. تعس عبد الدینار وعبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ آپ بات یاد رکھیں گے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے. میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے, اور نہ ان کو کوئی مددگار ہوگا. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی, پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.